السلام علیکم جی، میں ہوں آپ کا دوست اور آپ کا ہوسٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب ویب چینل۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کے لیے ڈیلی بنیاد پر ویڈیوز لاتا رہتا ہوں۔ آج بھی اسی طرح خبروں کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے کچھ اہم خبریں آپ کی نظر کروں گا، ساتھ جڑے رہیے۔ اس سے پہلے کہ خبروں کا سلسلہ شروع کروں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ تمام آنے والی خبریں آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی جی پہلی خبر شامل کرتے چلے۔ زبان پارک آپریشن، پولیس عمران خان کے گھر کے دروازے توڑ کر اندر داخل، درجنوں پی ٹی آئی کارکن گرفتار۔ لاہور عمران خان کے لاہور سے اسلام آباد روانگی ہوتے ہی پولیس نے زبان پارک میں آپریشن شروع کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے متعدد کارکنوں کو گرفتار کر لیا اور کیمپس اکھاڑ پھینکے۔ پولیس کا لاہور میں عمران خان کے گھر زبان پارک میں آپریشن جاری ہے۔ سی سی پی او لاہور خود کارروائی کی نگرانی کر رہے ہیں۔ پولیس عمران خان کے گھر کے دروازے توڑ کر اندر داخل ہو گئی۔ زبان پارک کے علاقے کو مکمل سیل کر دیا گیا۔ پولیس کے ساتھ واٹر کینن، بلڈوزر اور قیدیوں والی وین ہے۔ پولیس نے کرین کی مدد سے پی ٹی آئی کے کیمپس اڑا دیے اور کنٹینرز ہٹا دیے۔ گھر سے اسلحہ برآمد، پولیس نے گھر سے اسلحہ برآمد کر لیا جن میں 16 رائفل شامل ہیں۔ پولیس ذرائع کے مطابق ابتدائی طور پر یہ اسلحہ سرکاری نظر آ رہا ہے۔ بطور وزیر اعظم عمران خان کو یہ اسلحہ دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے منصب سے ہٹانے کے بعد یہ اسلحہ واپس نہیں کیا۔ آپریشن سرچ وارنٹ پر کیا گیا۔ پولیس کی جانب سے وضاحت سامنے آئی ہے کہ آپریشن سرچ وارنٹ کے بعد کیا گیا۔ سرچ وارنٹ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج ابہر گل نے جاری کیا تھا۔ عمران خان کے گھر کے باہر سے درجن بھر کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ کارکنوں کی طرف سے مزاحمت کرتے ہوئے پولیس پر پتھراؤ کیا گیا۔ پولیس نے کارکنوں کو قابو کرنے کے لیے شیلنگ کی۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو اگلی خبر دیتے چلیں۔ پولیس نے میرے گھر زبان پارک پر حملہ کر دیا جہاں بشرا بی بی اکیلی تھی۔ عمران خان لاہور۔ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ پنجاب پولیس نے زبان پارک میں میرے گھر پر حملہ کر دیا ہے جہاں بشرا بی بی اکیلی ہیں۔ عمران خان نے بیان میں کہا کہ پنجاب پولیس کس قانون کے تحت یہ کارروائی کر رہی ہے؟ یہ لندن پلان کا حصہ ہے جہاں اس بات کا وعدہ کیا جا چکا ہے کہ مفرور نواز شریف کو اقتدار میں واپس لایا جائے گا۔ تمام کیسز میں ضمانت کے باوجود پی ڈی ایم کی حکومت مجھے گرفتار کرنا چاہتی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ میں قانون کی حکمرانی پر یقین رکھتا ہوں، اسی لیے حکومت کی مذموم ارادوں کو جانتے ہوئے بھی اسلام آباد کی عدالت میں پیش ہونے جا رہا ہوں۔ پی ڈی ایم کی حکومت کا واضح مقصد مجھے گرفتار کرنا ہے۔ ان حرکتوں سے چوروں اور ڈاکوؤں کا یہ ٹولہ بے نقاب ہو گیا۔ عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ میرے گھر پر حملہ کرنے کا مقصد میرا عدالت پہنچنا یقینی بنانے کے لیے نہیں تھا، بلکہ مجھے جیل میں ڈالنا تھا تاکہ میں انتخابی مہم کی قیادت نہ کر سکوں۔ اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، میں اس وقت اسلام آباد کی عدالت جا رہا ہوں۔ بدقسمتی سے ایکسیڈنٹ ہوا، میں تھوڑا لیٹ ہو گیا ہوں۔ میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے پورا پلان بنایا ہوا ہے مجھے اریسٹ کرنے کا، اور اس سے ثابت ہو جاتی ہے ان کی بدنیتی۔ میں اسلام آباد کی عدالت میں پہلے بھی جا رہا تھا۔ انہوں نے جو میرے گھر کے اوپر حملہ کیا، وہ یہ مقصد نہیں تھا کہ مجھے اسلام آباد کی عدالت میں پیش کرنا، مقصد یہ تھا کہ مجھے جیل میں ڈالنا۔ جیل میں کیوں ڈالنا؟ کیونکہ لندن پلان کا حصہ ہے کہ مجھے جیل میں ڈالو۔ یہ نواز شریف کی اس کی ڈیمانڈ ہے کہ عمران خان کو جیل میں ڈالو اور الیکشن میں وہ حصہ نہ لے سکے، اور یہ پھر وہی کرنے جا رہے ہیں۔ ابھی مجھے پتہ ہے کہ مجھے اریسٹ کر رہے ہیں، میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ میں رول آف لا میں مانتا ہوں، قانون میں مانتا ہوں۔
पता होते हुए मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं कौम को बताना चाहता हूं कि ये बेनकाब हो गए हैं, ये जो लोग ऊपर बैठाए हुए हैं, ये चोर और डाकू और जिन्होंने बैठाए हैं, ये बेनकाब हो गए हैं कि इनकी नीयत क्या है। नीयत कभी इस मुल्क में कानून नहीं थी, इसमें जंगल का कानून नाफिज किया हुआ है इन्होंने। इसके बाद ये अगली खबर शामिल करते चले, जमान पार्क में अकेली खातून है तो पुलिस पर पेट्रोल बम कौन बरसा रहा है, मरीम नवाज। लाहौर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज का कहना है कि इमरान खान को लीडर कहना सियासी कारकुन की जद्दोजहद की तज़ील होगी। मरीम नवाज ने ट्विटर में बयान में कहा कि अगर जमान पार्क में सिर्फ एक खातून मौजूद है तो पुलिस पर अंदर से गोलियों और पेट्रोल बम कौन बरसा रहा है। झूठ बोलने से पहले सोचते नहीं। इमरान खान को गिरफ्तारी से ज़्यादा अपने मकरूह अमाल का खौफ है। सियासतदान बहादुर होते हैं, गिरफ्तार एहतसाब से नहीं डरते। गिरफ्तारी और एहतसाब से सिर्फ चोर, डाकू और दहशतगर्द डरते हैं। मरीम नवाज का कहना था कि इमरान खान को लाने वाले अपने बदतरीन अंजाम को पहुंचे। इनकी सियासत भी रुसवाई के साथ इख्तिताम की तरफ बढ़ रही है। अब पता चला कि जब से इस दहशतगर्द इमरान खान को ज़बरदस्ती सियासत में घुसेड़ा गया, तब से मुल्क फितना और इंतशार का शिकार क्यों है। पीटीआई एक दहशतगर्द जमात है जिसके सरगना ने कानून और सज़ा से बचने के लिए शरपसंद और तरबियत याफ्ता दहशतगर्द अपने घर में रखे हुए हैं। मरीम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान में सियासी रहनुमा और सियासी जमातों ने हमेशा नहते जदोजहद की और कुर्बानियाँ दी। पीटीआई को सियासी जमात कहना या इमरान खान को सियासी लीडर कहना कई दहाइयों पर फैली सियासत कारकुनों की जदोजहद की तज़ीली है। ये जी मरीम नवाज साहबा ने कहा। इसके साथ ही अगली खबर शामिल करते चलें। तोशा खाना केस में पेशी, इमरान खान अदालत पहुंच गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इस्लामाबाद में जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर मौजूद हैं। इनके खिलाफ तोशा खाना फौजदारी केस की समाअत जुडिशल कम्प्लेक्स में होगी। एडिशनल सेशन जज श्री जफर इकबाल अदालती औकात कार ख़त्म होने के बावजूद केस की समाअत करेंगे। इमरान खान जमान पार्क बारास्ता मोटरवे लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचेंगे। कारकुनान की बड़ी तादाद इमरान खान के हमरा है। कारकुनान की शदीद नारेबाजी जारी है। इनके पास डंडे हैं। कारकुनान ने जुडिशल कम्प्लेक्स में दाखिल होने की कोशिश की तो पुलिस ने इन्हें रोक दिया। जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर पीटीआई कारकुनान को रोकने के लिए शदीद शेलिंग कर रही है, तो जबकि कारकुनान पथराव कर रहे हैं। कारकुनान ने पुलिस की गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। इलाके में मैदान जंग बन गया है। पुलिस की जानिब से की जा रही है कि कोशिश की जा रही है कि दीगर इलाकों से आने वाले पीटीआई कारकुनान इस्लामाबाद में दाखिल ना हो पाएँ तो तोशा खाना फौजदारी कार्रवाई के केस की 7 समातों पर तलबी और नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद पहली बार इमरान खान आज जुडिशल सेशन जज जफर इकबाल की अदालत में पेश होंगे। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र चीफ कमिश्नर ने खसूसी इख्तियारात के तहत एक केस के लिए अदालत मुंतकिल करने की मंजूरी दे दी, जिसके बाद एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल F8 कचहरी की बजाय जुडिशल कम्प्लेक्स में मुकदमे की समाअत करेंगे। दूसरी जानिब इमरान खान की अदालत में पेशी के बाइस इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई, जिसके तहत असले की नुमाइश और साथ लेकर चलने पर पाबंदी होगी, जबकि गाड़ी सड़क पर निकलने वाले के लिए मलकियती सबूत रखना लाजमी होगा। इसके बाद अगली और आखिरी खबर शामिल करते चले। इमरान खान के काफिले में शामिल गाड़ियों को हादसा।
اسلام آباد پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان عدالت میں پیشی کے لیے اسلام آباد کی طرف روانہ ہیں۔ ان کے قافلے میں شامل 3 گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں۔ پولیس نے بتایا کہ حادثہ کلر کار کے قریب پیش آیا۔ پولیس کے مطابق زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر رہے ہیں۔ حادثہ جمیر والی گاڑی کو پیش آیا۔ الہ آباد اسلام آباد موٹر وے ٹول پلازے کو جزوی طور پر سیل کر دیا گیا۔ صرف عمران خان کی گاڑیاں اور سیکیورٹی کو آگے جانے کی اجازت ہوگی۔ پولیس نے موٹر وے پر شیلنگ بھی کی۔ پی ٹی آئی کارکنان کو اسلام آباد آنے سے روکنے کے لیے شیلنگ کی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، اور ساتھ ہی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اس کو کمنٹس کریں اچھے اس کے اوپر، تاکہ میں آپ کے لیے مزید اس طرح کی اچھی فارمیٹک جو ویڈیوز ہیں جو کہ اب عمران خان اور جو حکومت کے درمیان جو معاملات چل رہے ہیں، سیاسی سرد گرم جو معاملات چل رہے ہیں، یہ میں آپ کے ساتھ ڈیلی روزمرہ کے روٹین سے میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ اس لیے پلیز مہربانی ہوگی آپ لوگوں کی۔ میرا یوٹیوب مجھے بتا رہا ہے کہ میرے 90% لوگ مجھے سبسکرائب نہیں کرتے، صرف دیکھ کے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے ان سب لوگوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں، اور بیل آئیکن کو جو ہے وہ پورا دبا دیں تاکہ میری تمام اگلی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت مہربانی۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔